اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً پاکستان سے حرمین طیبین کا سفر کرنے والے حج کے ایام میں حج تمتع کا ارادہ کرتے ہیں۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد اور فارغ ہونے کے بعد 7 یا 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ خواتین اور مرد حضرات کے لیے ہم پہلے عمرہ کس طرح کرنا ہے اور اس کے بعد حج کس طرح کرنا ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہم بیان ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ عازمین حج کو اور عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ پاکستان کے عازمین حج تمتع کا ارادہ کریں تو اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے یا جدہ سے 1 گھنٹہ کی مسافت ہوائی جہاز سے پہلے احرام باندھے۔ خواتین کے عمرہ اور حج کی کیفیت یہ ہے کہ خواتین شرعی لباس پہن لیں جو کہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور چہرہ ننگا کر لیں۔ چہرے کی حد سر کے بالوں کی جڑوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک جبڑے کی ہڈی ہے، اور ایک کان کی کن پٹی سے لے کر دوسرے کان کی کن پٹی تک یہ چہرہ کی حد ہے، اور اس چہرے کو مکشوف رکھنا، کھلا رکھنا، چہرے پر کپڑا نہ آنے دینا، کپڑے کو دور رکھنا، یہ احرام کا یونیفارم ہے۔ خواتین اس کی پابندی کریں۔ باقی لباس وہی ہے جو شریعت کے مطابق سارے بدن کو ڈھانپے، سر پر دوپٹہ یا رومال کس لیں، لیکن مسح کے وقت سر سے دوپٹہ یا رومال کو اتارنا تاکہ مسح ہو سکے، یہ فرض ہے۔ سر کا مسح فرض ہے، کپڑے کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ اس لیے خواتین کا احرام کا یونیفارم یہی ہے۔ اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے بہتر یہی ہے کہ گھر میں 2 نفل ادا کریں۔ اگر خواتین طہارت کے ایام میں ہیں، 2 نفل ادا کرنے کے بعد احرام کی نیت کریں۔ احرام کی نیت اپنی زبان میں کی جا سکتی ہے
اور اردو میں بھی کی جا سکتی ہے اور عربی میں بھی کر سکتے ہیں۔ عربی میں الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرہ کی نیت کرتی ہوں، اس کو آسان بنا اور قبول فرما۔ اردو میں یہ الفاظ ادا نہ ہو سکیں تو اردو میں بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں عمرہ کی نیت کرتی ہوں، اسے آسان بنا اور قبول فرما۔ نیت کے بعد ایک دفعہ تلبیہ پڑھنا فرض ہے، نیت بھی فرض ہے۔ تلبیہ یاد رکھنا چاہیے: اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے، تو نیت اور تلبیہ کا پڑھنا، اس کا نام عمرہ کے احرام میں داخل ہونا ہے۔ نیت کرنے والی خاتون نیت کے بعد احرام میں داخل ہو گئی، اب احرام کی پابندیاں اس کے لیے شروع ہو گئیں۔ نیت کر لینے کے بعد احرام اس کا جو عمرہ میں فرض ہے، دوسرا فرض طواف ہے، یہ پہلا فرض شروع ہو گیا ہے۔ اس میں احرام کی ممنوعات چیزیں 8 ہیں: خوشبو لگانا یا کھانا، یہ دونوں منع ہیں احرام کی حالت میں۔ منع ہونے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا ارتکاب کریں گی تو کفارہ دینا پڑے گا۔ تیل اور پاؤڈر یا کریم لگانا۔ نمبر 3، بال کاٹنا۔ نمبر 4، ناخن کاٹنا۔ خواتین کے لیے چہرہ ڈھانپنا، میاں بیوی کا بوس و کنار اور جنسی عمل کرنا، خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا، یہ ممنوعات احرام ہیں۔ سفر میں ان سے اجتناب کیا جائے۔ ہوائی جہاز میں بعض ایئر لائنوں میں خوشبودار ٹیشو پیپر دیے جاتے ہیں، خواتین اپنے چہرے پر استعمال کرتی ہیں تو یہ احرام میں منع ہے۔ خوشبودار جبکہ خوشبو الائچی، سونف وغیرہ کچے ہوں، پکائے نہ گئے ہوں، یہ بھی استعمال کرنا منع ہے۔ خوشبودار صابن سے ہاتھ دھونا یا شیمپو سے ہاتھ دھونا یا غسل کرنا، خوشبودار مائع چیز ہو یا جامد ہو، غسل کے لیے یا ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کرنا یہ منع ہے۔ اس کا خیال کیا جائے، کیونکہ عادت ہوتی ہے کہ بیسن پر جا کر کھانے کے بعد لوگ صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں اور غسل کرنے کے وقت شیمپو یا پاؤڈر
یا کوئی چیز استعمال کرتے ہیں اس کا خیال کیا جائے۔ خواتین خوشبودار پاؤڈر بھی استعمال نہیں کر سکتی، اور غسل کے بعد عطر اور خوشبودار پرفیوم وغیرہ یہ لگانا بھی منع ہے۔ خواتین اسی حالت میں جدہ سے مکہ پہنچیں گی، اور مکہ مکرمہ میں قیام کی جگہ آرام کرنے کے بعد اپنی سہولت کے مطابق عمرے کا دوسرا فرض طواف ادا کریں گی۔ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ خواتین حجر اسود سے طواف کو شروع کریں گی، اور شروع کرنے کا طریقہ وہی مردوں جیسا ہے کہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دفعہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گی، اور دوسری مرتبہ ہاتھ کمر تک اٹھائیں گی۔ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف ہوں گی، اور یہ تصور کریں گی کہ میری ہتھیلیاں حجر اسود کے اوپر ہیں، اور پھر حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دے دیں گی، اور الٹا ہاتھ کعبہ کی طرف اور سیدھا ہاتھ باہر کی طرف، سیدھی کروٹ باہر کی طرف کر کے طواف شروع کریں گی۔ طواف کے 7 چکر ہیں۔ ہر چکر میں جب بھی حجر اسود کے محاذی اور سامنے آئیں گی تو حجر اسود کا استلام کریں گی، اور استلام سنت ہے۔ خواتین کے لیے رمل نہیں ہے، یعنی دوڑنا نہیں ہے، استوا بھی نہیں ہے، کیونکہ پورا لباس خواتین کے لیے ضروری ہے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آخری استلام کریں گی، حجر اسود کو سلام کریں گی اور ہاتھ چومیں گی۔ اس کے بعد 2 نفل واجب الطواف ہیں، وہ ادا کریں گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ طواف کے بعد فوراً نفل ادا کیے جائیں، بعد میں کسی دن بھی کر سکتی ہیں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی واجب ہے۔ واجب 2 ہی ہیں، صفا مروہ کی سعی اور سر کے بال پورے کے برابر کٹانا، یہ واجب ہیں۔ حجر اسود کے استلام کے بعد، آخری استلام کے بعد صفا پر جائیں گی، اور صفا پر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنا سنت ہے، اور پھر صفا سے مروہ تک پیدل جائیں گی۔ جو بیمار ہیں وہ ویل چیئر پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس کو سعی کہتے ہیں۔ صفا سے مروہ تک جانیں گی۔ درمیان میں عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے، عام طریقے پر چلیں گی، صفا پر جائیں گی، یہ 1 چکر شمار ہوگا، پھر صفا سے مروہ تک جائیں گی، یہ 1 چکر شمار ہوگا، مروہ سے پھر صفا پر آئیں گی، یہ 2 چکر ہوگا، پھر صفا سے مروہ تک جائیں گی، یہ 3 چکر ہوگا۔ اسی طرح ایک سائڈ کے چکر کو جو مکمل کرنا ہے وہ 1 چکر شمار کریں گی، دوسری سائڈ کا چکر 2 چکر ہوگا،
تو 7ویں چکر میں جو صفا سے شروع کریں گی مروہ پر ختم ہوگا، اس کے بعد صرف بال کٹانا باقی ہے۔ اسی جگہ کینچی سے پورے کے برابر بال کاٹ لیں یا گھر میں آ کر بال کاٹ لیں۔ اس کے بعد خاتون احرام سے فارغ ہو جائے گی اور عام لباس میں، پہلے بھی رہے عام لباس تھا، صرف چہرے کو ننگا کر سکتی تھی، اب نقاب اگر کرنا چاہتی ہیں تو نقاب بھی کر سکیں گی۔ اسی حالت میں فارغ ہونے کے بعد اب خوشبودار چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، ناخن کاٹنے کی اجازت ہے، صاف ستھرا ہونے کی اجازت ہے، کیونکہ احرام ختم ہو گیا اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ یہ خواتین کا عمرہ ہے۔ اس کے بعد خواتین حج کا احرام 7 کو یا 8 کو باندھیں گی اور حج کی نیت اور تلبیہ پڑھیں گی۔ لباس وہی جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، صرف چہرہ ننگا رکھیں گی، چہرے پر کپڑا نہیں آنے دیں گی۔ اگر چہرے پر کپڑا آ گیا اور اس کو تھوڑا سا وقفہ ہو گیا تو پھر کفارہ دینا ہوتا ہے۔ نیت حج کی کریں گی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ترجمہ کر لیں اس کا، اے اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں، اس کو آسان بنا اور قبول فرما۔ وہاں سے اپنے محرم کے ساتھ مینا جانا ہے، مینا میں جانا سنت ہے، اور مینا سے پھر 9 ذی الحج کو عرفات میں جانا ضروری ہے۔ عرفات میں جانا ہی حج ہے۔ عرفات میں اپنے محرم کے ساتھ 9 ذی الحج کے دن زوال سے لے کر مغرب تک وہاں رہنا ہوتا ہے۔ مغرب سے پہلے خواتین اور حضرات مزدلفہ کے روانہ ہوں گے۔ عرفات میں اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں اگر خواتین و حضرات مسافر ہیں تو 4 رکعتوں والے فرض 2 رکعت ادا کریں گے، اور اگر مقیم ہیں یعنی 15 دن یا 15 دن سے زیادہ قیام ہے مکہ عرفات مینا کو ملا کر کے، تو وہ پوری نماز پڑھیں گی۔ خواتین مسجد نمرہ میں تو جا نہیں سکتی تو اپنے خیمے میں پوری نماز پڑھیں گی، اور ہر نماز ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گی۔ عرفات سے پھر مزدلفہ آنا ہوتا ہے۔ مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد اگرچہ 1 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے ٹھہرنا، یہ حج کے واجبات سے ہے۔ محرم کے ساتھ صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں قیام کریں گی، اور مزدلفہ میں قیام کرنے کے بعد خواتین اپنے خیمے میں آ جائیں۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اگر آسانی سے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ممکن ہے، خواتین اپنے محرم کے ساتھ جا کر کنکریاں ماریں گی۔ 7 کنکریاں صرف بڑے شیطان کو ماری جاتی ہیں پہلے دن۔ اور اگر خواتین کے لیے مشقت ہے، دور ہے ان کا خیمہ، وہاں تک جانا مشکل ہے یا بیمار ہیں، تو خواتین کو جانا ضروری نہیں ہے۔ رمج یعنی
پتھر مارنے میں، کنکریاں مارنے میں جو مزدلفہ سے چنی تھیں 7 کنکریاں، ان کا محرم یا کوئی بھی نیب بن کر شیطان کو کنکریاں مار سکتا ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد حج تمتع کی قربانی واجب ہے، پھر قربانی کریں گی اور قربانی کے بعد بال کٹائیں گی پورے کے برابر۔ حج کے احرام سے خواتین فارغ ہو جائیں گی، لیکن ایک کام باقی ہے جو فرض ہے حج کا اور رکن ہے حج کا، وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کریں گی۔ مکہ پاک میں اس کا وقت 3 دن ہوتا ہے، 10، 11 اور 12۔ اگر خواتین کے ایام طہارت نہیں ہے اور حیض کے دن ہے تو خواتین اس طواف کو مؤخر بھی کر سکتی ہیں۔ طواف کے بعد سعی بھی واجب ہے۔ طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گی، جیسے کہ عمرہ میں بیان کر چکا ہوں۔ طواف زیارت ہو جانے کے بعد اور سعی کے بعد خواتین کا حج مکمل ہو گیا، وہ حج سے فارغ ہو گئی ہیں۔ یہ ہے خواتین کے لیے عمرہ اور حج کا طریقہ۔ عمرہ میں صرف 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ احرام عمرہ کا پہلا فرض ہے اور طواف کعبہ یہ دوسرا فرض ہے، اور 2 واجب ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی اور پورے کے برابر بال کٹانا، یہ 2 واجب ہیں۔ فرض اور واجب ادا ہو جائیں تو عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سنن اور آداب باقی رہ بھی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، تو اس لیے فرض اور واجبات ادا ہو جائیں تو یہ بھی غنیمت ہے۔ حج کے ایام میں میرے لیے بھی دعا کریں، میری فیملی کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ والسلام۔